الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ترجیح اور توقف۔ اگر دو احادیث صحیح ہوں مگر دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ہمارے پاس دو احادیث موجود ہیں، دونوں صحیح الاسناد ہے، دونوں کی سندیں درست ہے، لیکن دونوں حدیث ایک دوسرے سے متصادم ہیں، ان میں تطبیق دینا بھی ممکن نہ ہو۔ پہلے ہم نے کہا تھا تطبیق دے دیں گے، دونوں پر عمل کرنے کی گنجائش پیدا کریں گے، کیا دونوں پر عمل ممکن ہے یا نہیں۔ اگر تطبیق بھی ممکن نہ ہو اور کسی کا پہلے ہونا اور کسی کے بعد میں ہونا بھی معلوم نہ ہو سکے، اب تاریخ ہم نے دیکھا کون سی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ثابت ہے اور کون سی حدیث بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب تاریخ بھی معلوم نہ ہو سکے لیکن ایک دوسرے پر ترجیح دینا ممکن ہو، اگر ایک حدیث کو دوسرے حدیث پر ترجیح دینا ممکن ہو تو ترجیح دے کر عمل کریں گے۔ دونوں حدیث صحیح ہیں لیکن تطبیق بھی ممکن نہیں ہے اور دونوں کی تاریخ بھی معلوم نہیں ہو سکے تو اس صورت میں ایک حدیث کو دوسرے حدیث پر ترجیح دیتے ہوئے ایک کو راجح قرار دیا جائے گا، دوسرے کو مرجوح قرار دیا جائے گا۔ راجح پر عمل کیا جائے گا، مرجوح پر توقف کیا جائے گا۔ جمع کی کیفیت ایک ہے، اب دو احادیث ہے، دونوں صحیح حدیث ہے، اب ان دونوں کو جمع کی کیفیت، ان دونوں کو جمع کرنا، دونوں کو قابل عمل بنا دیں۔ ان دونوں احادیث میں جمع کی کیفیت یہ کہا جائے گا، بیماری کا متعدی ہونے کی نفی کی گئی، یعنی نبی علیہ السلام جمع اس طرح ہے کہ بیماری متعدی ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یعدی شیء شیئا، ایک بیماری دوسری بیماری کو متعدی نہیں بنا سکتی، لا یعدی شیء شیئا، کوئی چیز دوسری چیز کو متعدی نہیں بناتی۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو مجذوم سے اس طرح بھاگ جس طرح شیر سے بھاگتا ہے۔ یہ سد ذرائع، اس ذرائع کو بند کرنے کے لیے، سد کہتے ہیں بند کرنا، الذرائع اس ذریعے کو، غلط عقیدہ اپنانے کی جو ذرائع ہے اس ذرائع کو بند کرنے کے لیے اگر ایک آدمی مجذوم کے ساتھ بیٹھا رہے اور اسی دوران اس کو بھی وہ بیماری لگ جائے، جو بیماری اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا، اس بیماری اللہ کی مقدر کی وجہ سے اس پر وہ بیماری لگ گئی، تو وہ یہ عقیدہ نہ بنا لے مجھے بیماری فلانا کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے مجھے بیماری آئی ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجذوم سے بھاگنے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ بیماری بذات خود متعدی ہو سکتی ہے، اس لیے دیا ہے تاکہ آدمی کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، مجھے یہ بیماری اس کے پاس بیٹھے رہنے کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، اگر میں اس کے پاس نہ بیٹھتا تو یہ بیماری مجھ پر نہیں آتی۔ اگر یہ بیماری اس کی مقدر میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے تو اگرچہ وہ جہاں بھی چلا جائے وہ بیماری اس تک پہنچ جائے گی۔ تو لہٰذا بیماری متعدی نہ ہونا یہ حقیقت ہے، لیکن آپ نے بیماری سے بھاگنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس عقیدے کی سد ذرائع، اس ذریعے کو، اس عقیدے کے اندر خرابی کا جو ذریعہ، جو امکان موجود ہے، اس امکان کو ختم کر دیں۔ اسی طرح دو متعارض مقبول حدیثوں سے کس طرح نپٹا جائے۔ اب دو حدیثیں ہیں، دونوں صحیح ہے اور ایک دوسرے کے مخالف ہے، ایک میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور دوسری حدیث میں کسی کام کو، اس کام کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں جمع ممکن ہو تو دونوں کو جمع کیا جائے گا۔ جب دونوں کے درمیان جمع متعین ہو جائے تو دونوں حدیثوں پر عمل درآمد واجب ہو جائے، یعنی دونوں حدیثوں پر عمل درآمد۔ جمع کا صورت یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کو لیا جائے اور دونوں پر عمل کیا جائے۔ کل جس طرح ہم نے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک نماز پڑھنے سے منع کیا، اور دوسری حدیث میں جب بھی باوجود مسجد میں داخل ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو جمع کی صورت کیا ہے؟ یہاں پہ 2 رکعت آپ نے پڑھنا ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، جب بھی باوجود مسجد میں داخل ہو جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھے، اور اضافی آپ نوافل نہیں پڑھیں گے۔ دوسرے حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا عصر سے لے کے غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔ اب دونوں حدیثوں پر کیا کر دیا آپ نے؟ عمل کر دیا، جمع کر دیا۔ اگر کسی وجہ سے جمع تطبیق ممکن نہ ہو، جب دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کا امکان نہ ہو تو اس وقت یہ صورتحال ہوگی کہ اگر دونوں میں ایک کا نسخ دریافت ہو جائے
تو ناسخ پر عمل کیا جائے گا، منسوخ پر عمل ترک کیا جائے گا۔ ایک ہے جمع کرنا تدبیر، ایک ہے ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ پہلے والی حدیث منسوخ ہے، بعد والی حدیث ناسخ ہے، تو لہٰذا ناسخ پر عمل کیا جائے گا، منسوخ پر عمل ترک کیا جائے گا۔ اگر نسخ کا پتہ نہ چل سکے اس وقت ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے اسباب پر ترجیح دیا جائے گا۔ اب آپ کے پاس ایک یہ ہے کہ نسخ کا بھی آپ تاریخ کے ساتھ یا صراحت کے ساتھ یا صحابی کی قول کے ساتھ، یہ تین اسباب ہم پڑھ آئے تھے، یا تو نبی علیہ السلام خود وضاحت کرے، یا صحابی وضاحت کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری عمل یہ تھا، یا تاریخ سے ہمیں پتہ چلے اللہ کے نبی نے یہ فلانا سال میں کہا تھا، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے کئی سال بعد یہ بات آپ نے کی۔ یہ ہے نسخ معلوم کرنے کا طریقہ۔ اب جمع کا بھی امکان موجود نہیں ہے، اور ناسخ اور منسوخ کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلا، اور اسی طرح ترجیح کیا ہے؟ دونوں احادیث میں سے ایک حدیث پر عمل کیا جائے گا اور دوسرے پہ توقف کیا جائے گا۔ اب راجح اور مرجوح کا بھی اگر عمل نہ ہو، تو اگر ایک کو دوسرے پر ترجیح بھی ممکن نہ ہو، ترجیح جو کہ نادر اور قلیل ہے، یعنی ترجیح دینے کا جو عمل ہے وہ بہت کم ہے، تو اس وقت دونوں پر عمل کرنے سے توقف کیا جائے۔ اب آپ کو راجح اور مرجوح کا بھی علم نہیں ہوا، ناسخ اور منسوخ کا بھی علم، یعنی پہلی بات کیا ہے؟ تطبیق کیا ہے؟ دونوں کے اوپر جمع، دونوں پر عمل کرنا، یہ ممکن نہیں ہوا ایک۔ پھر اس کے بعد تطبیق، دونوں پر ان میں سے کیا نام ہے جی، جمع بھی نہیں ہو سکا، تطبیق بھی نہیں ہو سکا، اور ناسخ اور منسوخ کا بھی علم نہیں ہوا، اور ترجیح۔ اب ترجیح کیا ہے؟ ایک کو راجح دوسرے کو مرجوح، ایک زیادہ اس پر عمل کیا جائے دوسرے کے توقف کیا جائے، یہ بھی اگر ممکن نہیں ہوا تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ دونوں احادیث پہ عمل سے توقف کیا جائے گا۔